ذرا ایس لفظ ترجمہ دیکھو ذرا یقترس ماشاء اہتمہ کے معنی میں آتا ہے کارسا اقتارسا اہتمہ بہا بالا بہا ابا بہا. اللہ الرحمن الرحیم. باب الشہادت علی الخط المختوم وما یجوز من ذلک وما یضیق علیہ وکتاب الحاکم الی عمالہ والقاضی الی القاضی. وقال بعض الناس کتاب الحاکم جائز الا فی الحدود ثم قال ان کان القتل خطأ فهو جائز لأن هذا مال بزعمه وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل فالخطأ والعمد واحد. جی وعباد ابن منصور یجیزون کتب القضاة بغیر محضر من الشہود فإن قال الذي جی علیہ بالکتاب انه زور قیل له اذهب فالتمس المخرج من ذلك. واول من سأل على کتاب القاضی البینۃ ابن ابی لیلہ والسوار ابن عبد اللہ. وقال لنا ابو نعیم حدثنا عبد اللہ ابن محرز عبید اللہ ابن محرز جئت بکتاب من موسیٰ بن انس قاضی بحرب. وقال الزہری فی شہادت علی المرأة من الستر ہاں جی
اچھا من ورائے سترے، اچھا ان عرفتہا فاشہد والا لا تعرفہا فلا تشہد۔ حدثنی محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبۃ قال سمعت قتادۃ عن انس بن مالک قال لما اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یکتب الی الروم قالوا انہم لا یقرؤون کتابا الا مختوما فاتخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتما من فضۃ کأنی انظر الی وبیسہ ونقشہ محمد الرسول اللہ۔ تحریر صرف مہر کی بنا پر جو ہے وہ گواہی کے طور پر کافی ہے، یا اس پر جو ہے وہ مزید کسی گواہ کی بھی ضرورت ہے؟ اس کے بارے میں جو ہے وہ کچھ چیزوں کی تو گنجائش ہے، وما یجوز من ذالک وما یضیق علیہ، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر جو ہے وہ پابندی ہے، تنگی ہے جی۔ وکتاب الحاکم الی عمالہ، اسی طرح جو بڑا حاکم ہے وہ اپنے جو گورنر ہوتے ہیں یا چھوٹے حکام ہوتے ہیں ان کی طرف جو کچھ لکھتا ہے، اسی طرح ایک جج جو ہے وہ دوسرے جج کی طرف جو ہے وہ لکھتا ہے۔ ان تمام چیزوں کی جو بحث ہے، کسی آدمی کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے کہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ فن حدیث کے اندر ایک آدمی کے چھوٹے اور بڑے ہونے کا جو ہے وہ خیال رکھا جاتا ہے، یعنی اس کے اندر ایک آدمی جو ہے زیادہ ثقہ ہو تو اس کی بات کو جو ہے وہ اہمیت ہوتی ہے، اور ایک آدمی جو کم ثقہ ہو اس کی بات کو اہمیت نہیں ہوتی۔ اگر ان کی بات جو ہے وہ آپس میں جمع نہیں ہو سکتی، دونوں کی بات آپس میں مطابق نہیں ہو سکتی، تو پھر جو ہے وہ ترجیح دینے کی بات ہوتی ہے۔ تو اب جو ترجیح دی جائے گی وہ زیادہ ثقہ جو ہے اس کو ترجیح دی جائے گی، اور جو کم ثقہ ہے اس کو جو ہے وہ ترجیح کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ترجیح میں دیکھا جاتا ہے کہ جو روایت کرنے والا ہے اس نے کس انداز سے روایت کی ہے، کن شروط کے ساتھ روایت کی ہے۔ چونکہ فن حدیث کے اندر احادیث کے جمع کرنے کی جو صورتحال ہے وہ بہتر ہوتی ہے، یعنی وہ زیادہ اہم ہوتی ہے، اور اگر جمع ہو جائے تو پھر یہ بات نہیں چلتی۔ لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہاں جمع کے علاوہ کوئی اور ایسی بات تو نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ بات جو ہے یہاں ترجیح دی جائے۔ تو یہ حقیقت میں محدث کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کا فرق کرے کہ یہاں جمع کرنا مناسب ہے یا یہاں جو ہے وہ اس کو ترجیح دینا مناسب ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ ہماری اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ جو آپ کو یہ تو علم ہے کہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ جو ہے رفع دین ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب رکوع میں جاتے ہیں تو رفع دین ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جب رکوع سے سر اٹھاتے ہیں تو رفع دین ہوتی ہے۔ یہ چیزیں تو جو ہیں تقریباً محدثین کے ہاں متفقہ ہیں۔ تو اس لیے کہ رفع دین کی جو روایت ہے یہ 17 صحابہ سے مروی ہے رفع دین کی۔ تو اس کے بعد پھر ایک مسئلہ جو ہے وہ خود محدثین کے درمیان میں اختلافی ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں پھر بھی رفع دین کرنی ہے کہ نہیں کرنی کی جائے گی۔ یہ اصول بڑا چلتا ہے، لیکن جو اصول حدیث کے ماہر ہیں ان کے ہاں جو ہے یہ تحمل و ادا کی بات اس کے اندر بڑی اہم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک روایت جو ہے یہ اس میں صحابی کو چھوڑ کر تابعی جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہا ہے، تو یہ روایت مرسل ہے۔ اور کسی روایت کے اندر جو ہے وہ ذکر آ گیا ہے اپنا صحابی کا، تو وہ جو ہے وہ تحمل و ادا کی صورتوں کا جائزہ لیتے ہوئے جو ہے پہلے تحقیق کریں گے کہ یہ صحابی کا اضافہ جو ہے یہ صحیح ثابت ہے کہ نہیں، اس پر وہ دیکھیں گے۔ اور خاص طور پر
جو ہیں وہ امام بخاری جو ہیں وہ اس بات کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، وہ اگر ایک روایت مرسل ہو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک دوسری جگہ پر جو ہے وہ موصول ہو جائے تو اس وقت جو ہے وہ اور ایک اس کا حافظ ہونا۔ حافظ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو محفوظ بھی اس نے کیا ہوا ہے، اور محفوظ کرنے کی جو ہے وہ دو صورتیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں ضبط صدری اور ایک کو کہتے ہیں ضبط کتابی۔ ضبط صدری یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو ہے وہ حافظہ جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ قوی ہے کہ وہ چیزوں کو زبانی یاد رکھتا ہے، اور ایک جو ہے اس کا اگر حافظہ اس میں یاد کا نہ ہو تو پھر وہ جو ہے وہ لکھ کر چیزوں کو جو ہے وہ یاد رکھتا ہے۔ تو اس طرح سے ضبط کے اندر جو ہے وہ ضبط صدر اور ضبط کتابت کے دونوں چیزیں شامل ہیں، اور آج میں جو ہے وہ اس کتابت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ہمارے ہاں کمپیوٹر انفارمیشن خود نہیں پڑھتا، قرآن مجید کو سنتا ہے، تو قرآن مجید کے سننے سے اس کو تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس کا جو قرآن مجید کی معنویت ہے اس کا تو اس کو فائدہ ہوگا، وہ اس معنویت میں غور و فکر کرے، لیکن قرآن مجید کی جو اصل میں ثواب کی بات ہے وہ قرآن مجید پڑھنے سے ہی، اس لیے کہ قرآن مجید جو اصل ہے بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ قرآن کی وہ یعنی حفاظت کی بات کہی ہے کہ اللہ کی یہ ایسی آیتیں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں ہیں۔ تو اس لیے قرآن مجید کی حفاظت کا جو اصل طریقہ ہے وہ صرف جو ہے وہ اس کا، اس سے بڑے بڑے مسائل جو ہیں وہ ان کے اندر جو ہے وہ آپ کے لیے وضاحت ملے گی۔ مجھے زندگی میں ایسے معاملات پیش آئے کہ اللہ نے میرا بڑا ذہن کھولا۔ جمعہ ہو رہا تھا بیت اللہ کے اندر اور ہم مینا میں تھے، تو مینا کے اندر ظاہر ہے میرے ذہن میں ڈالی، اور یہ مسئلہ جو ہے یہ ہمارے ہاں عام طور پر جو ہے نوٹ نہیں کیا جاتا۔ اب علماء نے جو ہے وہ خاص طور پر جب یہ فقہ کا دور دورہ ہوا ہے تو لوگوں نے اب مزید اس سے جو ہے وہ تخریج کی صورت میں ایک رائے سے دوسری رائے نکالنے کی بات کہی ہے، جس کو جو ہے وہ خاص طور پر محدثین تو بہت جو ہے وہ برا سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اختیار کر لیا ہے۔ آپ کو شاید علم ہو کہ اردو کے اندر جو ہے وہ آدمی اذان دینے والا اذان نہیں دیتا، بلکہ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کے پاس ریکارڈنگ ہوتی ہے، وہ ریکارڈنگ لگا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے ہاں یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر ایسی گھڑیاں ہوتی ہیں جو اذان دیتی ہیں۔ اب کیا ان گھڑیوں میں جو اذان ہوتی ہے ہم اس کا جواب دیں گے؟ نہیں، شرع میں اس کا جواب اس لیے نہیں ہے کہ وہ حقیقت میں اذان جو ہے وہ گویا کہ ایک حکایت کی صورت بن جاتی ہے، ایک نقل کی صورت بن جاتی ہے، وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ جو لاؤڈ سپیکر کے ذریعہ سے ہم جب جماعت میں شامل ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے یہ صرف آواز کو اونچا کرتا ہے، یعنی لاؤڈ سپیکر جو ہے یہ مکبر الصوت ہے، آواز کو اونچا کرتا ہے۔ اور جن لوگوں نے جو ہے وہ فقہ کے اندر جو ہے وہ تقلید کی صورت اختیار کی ہوئی ہے ان کے نزدیک جو ہے وہ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گنجائش نکالنے والی بات ہے، ورنہ ہوتا ہے کہ وہاں جو ہے وہ لاؤڈ سپیکر پر
وہی جو انہوں نے ریکارڈ کی ہوتی ہے بعض اس کو نقل کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اذان ہو گئی۔ مجھے یہ تقریباً روز ہی ان چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ میں جب صبح کی اذان ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے میں اس کا پھر چونکہ وہ گھڑی سے ہوتی ہے میں اس کا جواب نہیں دیتا، اور نہ اس پر جو ہے وہ اب تو آپ ریکارڈ کر لیں۔ اب آپ کے پاس ماشاءاللہ ہر ایک کے پاس جو ہے وہ تقریباً ایسا موبائل ہوتا ہے کہ اس کے اندر ریکارڈنگ بھی ہو جاتی ہے، تصویر بھی آ جاتی ہے، حتیٰ کہ پوری دنیا کے اندر آپ بیٹھے یہ جو اب درس ہے یہ بھی آن لائن جو ہے وہ دنیا بھر میں جو ہے وہ نشر ہو رہا ہے۔ تو میں بتائیں، ہاں درس کی بات اور ہے، یہاں تو صرف علم ہے نا، یہاں مقصود جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں اگر تلاوت کروں گا تو تلاوت جو ہے وہ ساری دنیا میں تو خیر نشر ہوتی ہے، لیکن وہ لاؤڈ سپیکر پر جو ہے وہ نماز کی ادائیگی کر سکتے ہیں جو جماعت میں شامل ہیں۔ لیکن مجھے یہ علم ہے کہ مسئلے میں اصل میں وہ فقہی جمود کی وجہ سے یہ مسئلہ جو ہے الجھا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ جو چیزیں ہیں اب یہ ان کے اندر جو ہے وہ یہ تجزیہ تو کیا جا سکتا ہے کہ یہ حکایت صوت ہے یا یہ کہ قرآن مجید کی کتابت کے اندر کون سا جو انداز ہے اختیار کیا گیا ہے۔ تو اس میں مشہور انداز یہ ہے کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک اسی طرح قرآن مجید کے اندر اور جو چیزیں ہیں خاص طور پر قراء کے لیے یہ چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، لیکن اب قراء نے تو ماشاءاللہ مسئلہ ہی اور بنا لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ابتدا اور وقف کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، جہاں ہمارا سانس ٹوٹ جائے بس وہ، اس لیے انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ ایک کام اور بھی کیا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ مالک یوم الدین اس طرح آپ نہیں پڑھتے تھے۔ آپ کی تلاوت کیسی تھی؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جو ہے وہ، لیکن لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کر بھی ان کے 6 سپارے قرآن مجید کے سنتے تھے۔ تو اس طرح جو ہے وہ الحمدللہ یعنی میری جو میں نے جو آنکھوں سے دیکھی ہے وہ یہ چیز دیکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو ہمت دی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں ایسا اہتمام۔ اب ہمارے لیے تو جو ہے وہ آپ دیکھیے جہاں پیسہ موجود ہے وہاں تو ان کو تراویح بڑی مشکل ہے۔ آپ کو پتہ 20 روایتیں اور 10 قراتیں جنہیں قرات صغریٰ کہتے ہیں، اس میں جو قرآن مجید حمزہ صاحب جو ہے وہ انہوں نے پڑھا ہوا ہے وہ سارا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اب ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں کہ باہر جو ہے وہ ہمارے جو ہاتھ وہ شریک ہوتے ہیں، اور اس طرح یہ بھی ایک ریکارڈنگ جو ہے یہ مکمل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بہرصورت قدر بھی کی ہے۔ میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ امیر کویت نے کہا ہے کہ اس کا سارا خرچہ جو ہے وہ میرا ہوگا، اور اس نے حکومت یعنی جو کابینہ ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ جو شوق انسان کو پڑ جاتا ہے وہ پھر ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ ایک ہی صاحب ہے یہ جن کی یہ کتابیں قاری فیاض الرحمن علوی صاحب، اب ان کی ہر موضوع پر جو ہے قرات کے موضوع پر جو ہے وہ کتابیں موجود ہیں۔ تو میں دوسروں سے فائدہ اٹھاؤں، لیکن میں اس کے لیے الحمدللہ حوصلہ افزائی بہت کرتا ہوں۔ حمزہ صاحب کی بھی میں نے حوصلہ افزائی کی ہے، قاری ابراہیم صاحب کی الحمدللہ حوصلہ افزائی کر کے قاری صاحب نے جو ہے وہ اچھے استاد جو ہے وہ رکھ کر بڑی محنت کی ہے۔ 1900 جو ہے وہ تقریباً 91 سے لے کر میرا خیال یہ ہے کہ قرآن مجید نے کہہ دیا وہی ہے، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اور اس سے پہلے وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون۔ تو اس سے پہلے جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت بھی جو ہے وہ اللہ نے سکھائی ہے اور وہی آپ نے جو ہے محفوظ کی ہے، اور نہ کوئی ایسی کتابت موجود تھی۔ تو قرآن مجید کیا ہے؟ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ مقصد یہ ہے کہ پہلے تلاوت بھی محفوظ نہیں تھی، جو حفاظت ہے قرآن مجید کی وہ چھینا کرتا ہے،
تو اس لیے قرآن مجید کے اندر اگرچہ یہ بات جو ہے وہ تاریخی طور پر محفوظ کرنے والی ہے کہ اس کی جو اس وقت کتابت ہے یہ کس کی ہے. میں نے ایک چیز بڑی دیکھی ہے قاریوں کے اندر، بڑے یہ پکے اصل میں مقلد ہوتے ہیں، اور کوئی بات جو ہے وہ قاری اگر کہہ دے رہا تو پھر اس کے بعد سارے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو محدثین ہیں، فن حدیث تو اصل میں جو حفاظت کا علم ہے وہ تو محدثین کا جو ہے وہ تیار کرتا ہے. اب یہ ٹھیک ہے کہ اس قاریوں کی جو ہے وہ فن قرات جو ہے اس کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں وہ اضافہ ہیں. مثال کے طور پر میں یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی حفاظت کے اندر جو ہے قرآن مجید کی میں نے ابھی بتایا ہے کہ جو الفاظ ہیں جو اہمیت ہے. تو جب آپ جو ہیں وہ قرآن مجید کے الفاظ کی اور تلاوت کی بڑی اہمیت ہے، تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی جو حفاظت ہوئی ہے وہ سینے نے کی ہے، لیکن بطور ایک تائید کے یا بطور ایک مزید یعنی اس کو پکا کرنے کے لیے اس کو لکھ بھی لیا گیا. تو اس لیے جو قرآن مجید کو لکھا گیا ہے وہ اس انداز سے لکھا گیا کہ اس کے اندر جو ہے وہ جتنی بھی قراتیں ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ محفوظ ہو گئی ہیں، حتیٰ کہ بعض جگہوں میں جو ہے وہ واو کا اس طرح حروف کا اضافہ بھی ہے. تو وہ جو اضافہ ہے اس اضافے کو واضح کرنے کے لیے قرآن مجید کے جو ہے وہ متعدد نسخے جو ہے وہ تیار کیے گئے تھے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف ملکوں کو بھیجے. اس اعتبار سے جو ہے وہ پھر وہاں جو قرآن مجید کی جو ہے وہ مزید اشاعت ہوتی رہی یعنی پڑھنے سے، تو اس کے اندر جو ہے وہ ایسے حروف جو ہیں وہ زیادہ ہیں. اس اعتبار سے جو قراتیں اس وقت دنیا میں جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہیں ان قراتوں کے اندر جو ہے یہ کمی بیشیاں موجود ہیں، اور وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ مشہور واقعہ جو حضرت حذیفہ نے جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا تھا کہ اس طرح قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ اختلاف ہو رہا ہے، تو حضرت عثمان نے سوچا کہ اس قرآن مجید کو جو ہے میں ایسا جامع بنا دیتا ہوں کہ یہ اختلاف جو ہے سارا اس کے اندر ہی آ جائے. اور انہوں نے اس کے اندر جو رسم الخط اختیار کیا تھا اس میں جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یعنی جو آپ نے سمجھا حضرت عثمان نے اس کی ہدایت یوں دی کہ اس کو جب لکھو تو جہاں کہیں اختلاف پیدا ہو جائے فَاكْتُبُوهُ بِلُغَةِ قُرَيْشِ، فَاكْتُبُوهُ بِلُغَةِ قُرَيْشِ. دیکھیے کتابت اور چیز ہوتی ہے اور جو لغت ہے یہ تو ظاہر ہے کہ لغت تو بولنے سے ہوتی ہے، اور فَاكْتُبُوهُ بِلُغَةِ قُرَيْشِ کا معنی یہ ہے کہ قریش کے جو لہجے ہیں نا ان کو اصل بناؤ. یعنی مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی کتابت میں جو قریش کا لہجہ ہے وہ اصل ہو، اور اس کے بعد جو دیگر لہجے جو ہیں ان کو آپ جو ہے وہ علامتوں سے واضح کرو. تو اس طرح سے جو ہے وہ اب آپ دیکھیے نا کہ ایک لہجہ جو ہے بسم اللہ مجریہا امالے کا لہجہ ہے جو ہماری روایت حفظ ہے اس کے اندر جو ہے وہ امالہ ہے، اور اس کے اندر ایک دوسرا لہجہ ہے بسم اللہ مجراہا و مرساہا، اب وہ جو ہے وہ ایک دوسرا لہجہ ہے. تو اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صورت جو ہے وہ اختیار کی ہے، اور دوسری صورت جو ہے اس کی طرف وہ جو صورت انہوں نے اختیار کی ہے وہ قریش کی زبان ہے. یعنی قریش کی زبان جو ہے وہ لہجوں میں اصل ہے، اور جو دوسروں کی زبان ہے وہ لہجوں میں اصل نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ قاری لوگ جو ہے وہ علم والے کم ہوتے ہیں. الحمدللہ ہمارے ہاں تو قاری ابراہیم صاحب نے جب یہ
کلیت القرآن کا سلسلہ شروع کیا تو پہلی بات یہ تھی کہ یہاں قاری عالم ہوگا، تو اس لیے ہم الحمدللہ علم کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ محدثین کی بڑی خدمات ہیں۔ ابن حجر کی یہ بات اگر دیکھیے نا، یہ سبعۃ احرف کی، آپ کو جو ہے وہ ایک ایک چیز جو ہے وہ ابن جو حجر نے کس طرح نکھار کر جو ہے وہ الگ رکھ دی ہے۔ اسی طرح یہ جو بات ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ لکھا کب گیا ہے، اس کی تاریخی اہمیت ہے۔ تو پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب قرآن مجید لکھتے تھے تو اس وقت جو ہے قرآن مجید کے جو قاری تھے ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کیا ہوا تھا قرآن مجید لکھنے کے لیے، تو وہ قرآن مجید کو لکھتے تھے، اور ان کی جو لکھائی ہے وہ ڈھیروں کی صورت میں، یعنی ان دنوں کاغذ اس طرح عام نہیں تھا، تو اس لیے ہڈیوں پر، شانے کی ہڈیاں خاص طور پر جو چوڑی ہڈیاں ہوتی ہیں، اس طرح چھالیں اتار کر درختوں کی ان چھالوں کو جو ہے وہ خشک کر، اسی طرح جو ہے جو اس طرح پتھر ہوتے ہیں، چپٹے پتھر جو ہے وہ ان پر لکھا جاتا، تو اس طرح قرآن مجید جو ہے وہ ڈھیروں کی صورت میں جو تھا وہ پڑا ہوا تھا، لیکن اس کی کوئی اس طرح ترتیب نہیں تھی۔ ترتیب جو ہے وہ پھر حافظوں کی تھی کہ یہ صورت جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہاں ختم ہوتی ہے، تو اس لیے جو نبی اکرم بھی شکل نہیں تھی۔ ظاہر ہے کہ جب فکریاں ہوں گی اور شانے کی ہڈیاں وغیرہ ان پر لکھا جائے گا تو کتاب تو وہ ہوتی ہے جو اکٹھی جو ہے وہ اوراق کی صورت میں جو ہے وہ اس کو، اگرچہ کتاب کا مفہوم جو ہے وہ اور بھی ہے، لیکن لکھائی میں جب کتابت کا مفہوم آتا ہے تو اس کے اندر یہی بات آتی ہے کہ اس کو جو ہے وہ یعنی کتاب کی صورت جو ہے وہ یہ کاغذوں کی صورت۔ تو میں نے جو ہے وہ قاری احمد میاں تھانوی، اللہ انہیں جو ہے وہ علم میں اضافہ کرے، ہمارے اچھے ساتھیوں میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ مزید اس کی فروغ دینے کی توفیق دے۔ تو اوپن یونیورسٹی کے اندر قاری صاحب کی میں نے تقریر سنی، تو اس کے اندر قاری صاحب نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ جو کچھ لکھتے تھے صحابہ، ان کی لکھائی کی جا کر جو ہے وہ درستگی کرتے ہیں، یعنی اس کو اتنا لمبا کر دو، اس کو چھوٹا کر دو، یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ حرفوں کو بھی جو ہے وہ درست کرتے تھے، حالانکہ قرآن مجید کہتا ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو، آپ پڑھ نہیں سکتے تھے۔ اب مجھے جو ہے یہ اشکال پیدا ہوا، تو قاری صاحب کو میں نے بعد میں جب وہ فارغ ہو گئے تو میں نے کہا کہ آپ کی بنیاد کیا ہے اس کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ باقاعدہ حروف کو جو ہے وہ درست کرتے تھے کہ یہ حرف اتنا لمبا اور یہ اتنا چھوٹا وغیرہ، یہ ساری جو چیزیں ہیں، کہتے ہیں کہ مستدرک حاکم میں موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ جب میرے ذہن میں کوئی بات اڑ جائے پھر میں فوراً جا کر دیکھتا ہوں۔ میں نے فارغ ہوا تو سب سے پہلے میں نے مستدرک حاکم جو ہے وہ دیکھی، تو مستدرک حاکم میں تو بات ہی اور تھی، وہاں تو یہ لکھا ہوا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کتابی صورت میں جمع نہیں کیا، تو اس طرح وہ تو اس طرح چیزوں میں لکھا ہوا تھا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اصل جو حفاظت ہے وہ تو حافظوں کی ہے نا، اس لیے قرآن مجید کی لکھائی جو ہے وہ حفظ کی جگہ پر جو نہیں آتی، یہ اصل میں آپ یوں سمجھ لیجیے جیسے ایک آدمی کے ساتھ اس کی تصویر بھی ہو، بھئی تصویر کی تو اہمیت پھر ہوتی ہے جو آدمی نہ ہو، اور اگر آدمی موجود ہو پھر تصویر کی کیا ضرورت ہے، تو اس لیے اصل چیز جو ہے وہ تلاوت ہے۔ تو میں نے جب مستدرک حاکم نکالی تو اس کے اندر یہ روایت تو کوئی نہیں تھی، اس لیے کہ یہ تو قرآن مجید کے بھی خلاف پڑتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ صلح حدیبیہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے تھے تو اس وقت اس میں نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ دیا کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ محمد النبی، یہ رسول کا لفظ ہے، محمد یعنی آپ کے ساتھ آپ کا جو عہدہ تھا وہ بھی لکھ دیا،
تو وہ کفار کر لے کے بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ہم نبی مان لیں تو اس کے بعد تو پھر ہمارا آپ سے اختلاف ہی کوئی نہیں رہتا، اس لیے اس کو نفس نبی کو آپ مٹائیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود جو لکھا ہوا ہو وہ پڑھ نہیں سکتے تھے، تو آپ نے حضرت علی سے کہا کہ تم مٹا دو۔ انہوں نے کہا جی مجھ سے تو نہیں مٹتا یہ، ایسے ہی ذہن میں بات آ گئی تو نبی اکرم نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، چونکہ وہ کوئلے سے لکھا جا رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو ہے مٹا دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن مجید جو تھا اسی طرح محفوظ تھا، لیکن اصل چیز میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اس کے حافظ اور قاری ہیں۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن مجید کے نسخے جو ہیں وہ دنیا بھر میں مشہور جگہوں پر جو ہے وہ بھیجے، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ قاری بھی بھیجا ساتھ، جو اس کو پڑھ کر جو ہے وہ بتائے۔ تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں قرآن مجید کی اصل حفاظت جو ہے وہ قرات سے ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر امام حاکم نے دوسرا لفظ استعمال کیا ہے کہ ابو بکر سے جمع کیا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے جو ہے قرآن مجید کو ایک کتاب کی صورت میں جمع نہیں کیا، اور آگ تھے تو اس لیے، اور ورقہ کہتے ہیں صحیفے کو، صحیفہ کا جو لفظ ہے تو اس کی جمع صحف، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تو یہ ٹھکریوں وغیرہ پر لکھا ہوا تھا، ابو بکر صدیق نے جب اس کو جو ہے وہ لکھا ہے تو اس کا جو ہے وہ جیسا کچھ بھی تھا کاغذ اس کو جو ہے وہ استعمال کیا گیا، اور انہوں نے پھر ایک جو ہے وہ اوراق جو ہے لکھے ہوئے اوراق موجود تھے، تو اسی لیے پھر بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ایسی صورت میں لکھا جس کے اندر جو ہے وہ ساری قراتیں بھی جو ہیں وہ آ جائیں۔ تو اس طرح سے حضرت عثمان جو ہے جامع القرآن، جس کے اندر قرآن مجید کی قراتوں کی طرف بھی جو ہے وہ گنجائش موجود ہے، اس نقطے وغیرہ تو اس وقت ابھی تھے ہی نہیں، لیکن یہ اب اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا طریقہ ہے کہ نہ نقطے تھے نہ زبریں زیریں جو ہے، یہ تو بڑی آہستہ آہستہ جو ہے وہ اہل علم کے ذریعہ سے کام کروایا ہے بعد کے حکام نے۔ تو اس کے اندر بلکہ بعض لوگوں کو تو بڑی تکلیف ہے کہ وہ لوگ جو بڑے ظالم مشہور ہیں، حجاج بن یوسف جیسے لوگ، وہ بھی اس کام میں جو ہیں وہ شریک ہیں۔ بس ایسے لوگ جو ہیں وہ خیر کے کام بھی کرتے ہیں تاکہ جو ہے وہ شاید ان کے گناہ جو ہیں یہ معاف ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو خیر کا کام کرتا ہے تو اس کی بات کو جو ہے وہ ماننا چاہیے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے آیت الکرسی شیطان سکھا گیا تھا۔ میں نے آپ کو یہی بتانا ہے کہ مستدرک حاکم میں یہ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید جو جمع ہے وہ ٹھکریوں کی صورت میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قرآن مجید ہے وہ اوراق کی صورت میں، ان کو صحف کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے تو عثمان نے تیار کیا اس کو کہا جاتا ہے مصحف۔ تو اب یہ اصطلاح جو ہے وہ الگ ہو گئی ہے۔ ہمارے جتنے بھی مصاحف ہیں یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کمیٹی تجویز کردہ تھی زید بن ثابت کی سربراہی میں، اس نے یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا تھا۔ آپ کو شاید دل مکا کہ زید بن ثابت بہت ماہر تھے، یعنی ان کی یادداشت غضب کی تھی۔ آپ یہ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلاں زبان جو ہے وہ عبرانی سیکھنی ہے، 15 دن کے اندر 14 دن کے اندر انہوں نے زبان سیکھ لی، یعنی پوری عبرانی زبان جو ہے 14 دن کے اندر سیکھ لی۔ تو ماشاءاللہ اس طرح کا ان کی یادداشت تھی۔ ویسے بھی اس دور کے اندر جب لکھائی نہیں ہوتی تو اس وقت وہ لوگ جو زبان سے کام لیتے ہیں ان کی یادداشتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ قصیدے ان کو ہمیشہ یاد ہی ہوتے تھے، لکھنے کی ضرورت نہیں سی ہوتی۔ تو اس طرح جو ہے یادداشت ان کی جو ہے، بلکہ وہ کتابت والے کو اس لیے جو ہے وہ نکما سمجھتے تھے کہ اس کی یادداشت اچھی نہیں ہے، یہ لکھ کر اصل میں ایک چیز کی حفاظت کرتا ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ مسئلہ اس لیے بیان کر دیا ہے کہ قاریوں کے ہاں جو ہے میں نے جو ابھی بات کہی تھی نا، تقریر بڑی پکی ہے،
وہ یہ ہے کہ یہاں ایک بڑی مجلس تھی، ماں سراوی صاحب جو تھے ان کی صدارت میں جو ہے وہ میں بھی بیٹھا ہوا تھا، اور ہماری بڑی مجلس کا اجتماع تھا، تو اس کے اندر ماشاءاللہ اکثر بڑے بڑے قاری جو تھے وہ موجود تھے۔ تو وہاں وہ کہنے لگے، ہمارے ہاں جو قراء حضرات ہیں تو وہ کہنے لگے جی کہ یہ جو رسم الخط ہے نا یہ اصل میں نبوی ہے۔ میں نے کہا کہ اگر یہ نبوی ہے تو اسے عثمانوی کو کہتے ہیں، یہ رسم الخط عثمانی کیسے بنا اگر یہ نبوی ہے؟ تو یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی رسم الخط آپ کو دیا ہی نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریشی تھے، اور جو اصل رسم الخط میں جو ہے وہ قریشی زبان کا دھیان رکھا گیا ہے، یعنی اصل اسے لکھا گیا ہے، اور باقی جو ہے وہ علامتوں سے اور اشاروں سے جو ہے وہ چیزیں واضح کی گئی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے، یہ کہنا کہ یہ رسم الخط نبوی ہے، یہ تاریخی اعتبار سے غلط ہے۔ ویسے بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ رسم الخط کی جو ہے وہ اہمیت صرف اتنی ہے کہ تاریخی طور پر وہ محفوظ ہے۔ حضرت عثمان کا جو ہے وہ انہوں نے ان کو جو ہدایت کی تھی، یہ فَاكْتُبُوهُ بِلُغَةِ قُرَيْش جو ہے یہ عثمان کی ہدایت ہے کہ تم اصل اس کو بناؤ۔ تو یعنی فَاكْتُبُوهُ بِلُغَةِ قُرَيْش کا یہ مفہوم ہے کہ اصل اس کو بناؤ، باقیوں کو جو ہے وہ اشاروں سے اور علامتوں سے واضح کرو۔ جو بھی صورتحال ہے یہ قرآن مجید کی یہ تھی، تو میں نے جو ہے وہ آپ کو بتا دیا۔ لیکن مجھے اس وقت جو ہے وہ تقریباً رنجی ہوا کہ ہمارے ماشاءاللہ دو قاری حضرات جو ہیں وہ قاری ادریس صاحب اور قاری ابراہیم صاحب میرے دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے جب یہ کہا نا کہ قرآن مجید کو جو لکھنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی کو جو ہے وہ رسم الخط عثمانوی کا پتہ ہو، اس لیے کہ اگر آپ یوں کریں گے تو کتنے لوگ ہیں جن کو رسم الخط عثمانوی کا پتہ ہے؟ صاف بات ہے مجھے نہیں پتہ۔ مطلب ہے علماء کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو رسم الخط عثمانی کو نہیں جانتے۔ یہ صرف قاری حضرات بھی ان میں سارے نہیں جو ان چیزوں کو پڑھتے ہیں، یہ ایک الگ فن ہے۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ وہ فوق کل ذی علم علیم کی بات ہے، قاری حضرات کا جو قرات کرنا ہے اس کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن قاری حضرات جو ہے جب یہ فتوے پر آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا۔ دونوں حضرات نے جو ہے وہ مجھے یہ کہا کہ جی مدنی صاحب یہ فتنہ آپ پیدا کر رہے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو رسم الخط قرآن مجید کا اس کے لیے لازم نہیں ہے، کہتے ہیں واجب ہے، اس کے لیے واجب ہے عثمانوی لکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو رسم الخط عثمانوی نہیں آتا وہ قرآن مجید کو لکھیں ہی نہیں۔ تو حالانکہ میں نے کہا کہ آپ مثال دیکھیے کہ مولانا کیونکہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے احمد میاں تھانوی صاحب، تو میں نے کہا کہ مولانا احمد علی سہارنپوری جنہوں نے جو ہے وہ بخاری کا حاشیہ جو ہے بہت محنت سے لکھا ہے، اس میں قرآن مجید کو جہاں بھی لکھا گیا ہے وہ فارسی رسم الخط ہے، نستعلیق، تو اس میں لکھا گیا ہے قرآن مجید کو۔ تو میں نے کہا ساری بخاری میں جو ہے وہ قرآن مجید ہے ہی نہیں۔ مولانا احمد علی صاحب کو رسم الخط عثمانوی اگر وہ اہتمام نہیں کرتے، یہ پھر نور محمد نے چھاپی ہیں، صرف وہ نہیں ساری سیاستہ چھاپی ہے، ان کے اندر ساری سیاستہ کے اندر مشکات سمیت جب بھی قرآن کی آیت آتی ہے تو وہ فارسی رسم الخط میں لکھتے ہیں جس کو نستعلیق کہتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قاری حضرات تحقیق کی طرف آنا چاہیے۔ تو اسی لیے جو ہے وہ اوپن یونیورسٹی کے اندر جب میرے عزیز جو ہیں وہ حافظ زبیر تیمی انہوں نے جو ہے وہاں تقریر کی، اصل میں چھیڑا تو انہوں نے مجھے تھا کیونکہ صدارت میری تھی، کہنے لگے کہ قرآن مجید کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ تواتر سے ثابت ہو۔ یہ تقریر انہوں نے کی اور کہا کہ بخاری نے ایسی قراتیں بھی جو ہیں وہ ذکر کی ہیں جو تواتر سے ثابت نہیں ہیں، اور ان کی قرات بھی جائز ہے۔
یعنی قرآن مجید جو ہے یہ تواتر تو کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، حالانکہ اس کے لیے تواتر کا مسئلہ جو ہے، یہ جو اصول ہے نا قرآن مجید کی تلاوت کے، ان کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ جب تک قرآن مجید جو ہے وہ تواتر سے ثابت نہ ہو اس کی تلاوت جائز نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ بعض مشہور روایتیں بھی جو ہیں وہ کسی نہ کسی تائید کے ساتھ وہ تواتر کو درجے کو پہنچ گئی ہیں، تو اس اعتبار سے تو خیر بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ نہیں خبر واحد ہی اس کے لیے کافی ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ قرآن مجید کی جو تلاوت ہے اس کے لیے شروط ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ تواتر سے ثابت ہو، اور اس کے علاوہ اس کے لیے یہ شرط بھی ہے کہ وہ عربی زبان کے خلاف نہ ہو۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اور بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں جب اس طرح کی باتیں پھیلتی ہیں تو پھر لوگ ایسے ایسے بھی درمیان میں آ جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ ٹھیک ہے کہ خبر واحد کی صورت میں تو بعض چیزیں ثابت ہیں، لیکن خبر واحد سے جو ہے وہ جو تلاوت ہے وہ نہیں ثابت ہوتی۔ دیکھیں نا، ایک ہے صرف حدیث تو مراد ہے، اصل میں لوگوں کو مغالطہ اس لیے ہوا کہ حدیث کو بھی وہ اسی طرح قرآن کی طرح اس کے الفاظ سمجھتے ہیں، تو اسی لیے یہ غامدی گروپ نے اور امین حسن اصلاحی نے کہہ دیا ہے کہ اصل جو چیز ہے حدیث کے اندر وہ یہ ہے کہ وہ روایت جو ہے وہ لفظی ہو، معنوی نہ ہو، حالانکہ حدیث اصل ہے ہی معنی اور مراد، یعنی حدیث کے اندر الفاظ تو صرف معنی اور مراد کے لیے ہے، اور اگر ایک اور لفظ بھی اس معنی اور مراد کو واضح کرتا ہے تو حدیث کے اندر تو وہ بھی جائز ہے۔ آپ دیکھیے مختلف نسخوں میں جو ہے وہ عبدہ ہے اور ایک جگہ پر جو ہے وہ عبیدہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ نسخوں کا فرق ہے، تو اس طرح سے جو ہے وہ میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ حدیث کے اندر اصل چیز جو ہے وہ مراد اور معنی ہے، اور قرآن مجید نے بھی اس کو لفظ بیان سے ذکر کیا ہے۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ ہے کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ تبیان کا معنی ہوتا ہے بہت واضح بیان۔ تو اسی طرح جو ہے وہ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، تو قرآن مجید نے تو اس کو لفظ بیان سے ذکر کیا ہے، اور امام شافعی نے جو ہے وہ حدیث کے بارے میں جتنے بھی جو ہے وہ اصول کی مخالفت کرتے ہیں، اور امام شافعی کے ساتھ جو ہے وہ یک زبان ہے کہ یہ جو ہے یہ فقہ جو ہے درست نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، لیکن بات دونوں چیزیں انہوں نے ملحوظ رکھی ہیں۔ تو امام شافعی نے بھی ویسے تدوین کے اندر بعد میں جا کر جو ہے وہ ان کا طریقہ کار بھی جو ہے وہ استعمال کیا ہے، لیکن تدوین کی حد تک، باقی ان کے ہاں جو ہے اصل حدیث کے اندر جو ہے وہ روایتی ہے۔ تو خاص طور پر امام بخاری نے جس طرح رسالے کو جو ہے وہ عملی طور پر جو ہے وہ اس کا خیال رکھ کر اس کی تفصیلات پیش کی ہے، میں نے اس کی طرف آپ کو اشارہ کر دیا ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اصول قرآن یہ الگ ہیں، اصول تفسیر جو ہیں یہ بھی الگ ہیں، اسی طرح جو ہے وہ اصول عقیدہ یہ بھی الگ ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ جو اصول حدیث ہیں وہ بھی الگ ہیں، اور جو اصول تاریخ ہیں وہ بھی الگ ہیں، اور اسی طرح جو قضاء کے اصول ہیں وہ بھی الگ ہے۔ یہ ممکن ہے کہ بعض اصول جو ہے مشترکہ بھی ہوں، مثلا روایت کے اصول بھی یہی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ قضاء کے اندر جو اصول ہیں وہ بہت دفعہ روایت والے اصول جو ہیں وہ قرات کے اندر بھی آ جاتے ہیں، قضاء کے اندر بھی، اور بہت سے قضاء کے اصول جیسے کہ میں نے آپ کو کل جو ہے اس کی مثال دی تھی کہ فتویٰ ہو یا اس میں قضاء ہو، دونوں کے لیے اس بات کی اہمیت ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو، اور اس لیے اگر ایک ہدایت شرعی موجود ہے تو اس کے اندر امام بخاری نے جو ہے وہ اپنے مشہور اصول جس کو استدلال کہتے ہیں اس کی بنیاد پر جو ہے حدیث وہ لائے ہیں جو فتوے سے متعلق ہے، لیکن
اس کے لیے بھی یہ اصول پیش کیا ہے. تو یہ بات جو ہے میں نے آپ کو بتا دی. اس میں کوئی اگر سوال ہے تو آپ کر لیجئے. کہ اب اگلی جو بات ہے نا ساری، وہ اصل میں قضاء کے بارے میں ہے. کہ چونکہ کتاب الاحکام ہے نا، حکم جو ہے وہ جس طرح ایک ہوتا ہے جو حکومت کی طرف سے اس کے فیصلے کا نفاذ ہوتا ہے، کو باریکی سے سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بات اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو اس وقت جو ہے وہ قید میں ہیں آسانی کرے. ہم تو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہمیشہ دعا گو ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ علمی غلطی جو ہے وہ غلطی ہوتی ہے. تو میں نے آپ کو جو ہے وہ اب امام بخاری نے یہ بہت لمبی بات کی ہے، تو اس کے اندر جو ہے امام بخاری نے ایسے مورے بنا کے دے رہے ہیں، لیکن ویسے عرب ملکوں میں ابھی تک بھی اس کے لیے گواہیاں بھی جو ہے وہ لے لی جاتی ہیں زبانی، کہ واقعی یہ فلاں کی طرف سے خط ہے. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خط جو ہے جو آپ کے دفتر سے گیا تھا، اور اس کے اندر یہ تھا کہ یہ محمد بن ابی بکر جب وہاں مصر میں پہنچتے ہیں تو ان کو جاتے ہی کہ قتل کر دیا جائے. وہ خط رستے میں پکڑا گیا تھا، جس سے یہ سارا فتنہ جو ہے وہ آگے بڑھایا. تو عثمان کا ہر انسان کے لیے یہ الگ نشان ہے. بس اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتیں دکھانی ہیں. تو میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں. اسی طرح لیکن اگر وہ اپنے ماتحتوں کو خط لکھے اور اس کا خط جو ہے وہ جانا پہچانا ہو، دیکھیے اگر دستخط کرنے ہیں تو وہ بھی جانے پہچانے دستخط ہوتے ہیں نا. تو اگر خط بھی اس کا جانا پہچانا ہو تو پھر وہ بھی جو ہے وہ کام دے سکتا ہے. اس کے بارے میں بات تفصیلی بات امام بخاری بعد میں کریں گے. اور اسی طرح ایک قاضی جو ہے وہ دوسرے قاضی کی طرف لکھتا ہے، اس کے اندر وہ کارروائی جو ہے وہ شمار کی جاتی ہے. یعنی وہ کارروائی جو ہے وہ پہلے جج کی بیکار نہیں ہوتی. جو نیا جج آیا وہ ساری کارروائی دوبارہ نہیں سنتا، اگلے جو ہے وہ جج کے پاس جاتی ہیں تو وہ ان کو معتبر شمار کرتا ہے، پھر اگلی کارروائی جو ہے وہ شروع کرتا ہے. تو یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے کہ ایک جج جو ہے وہ اپنی جو فائل ہے وہ دوسرے جج کی طرف بھیج دیں. تو جب آرڈر آ جائے حاکم کی طرف سے کہ جی، یعنی جو چیف جسٹس ہے اس کی طرف سے آرڈر آ جائے کہ یہ جج جو ہے اس کیس کو سننے کی بجائے دوسری جو ہے وہ ابتدائی دور تھا، تو اس لیے ان چیزوں کی صداقت کے لیے اس بات کی بڑی اہمیت تھی کہ جو ہمارے اسلاف کا دور ہے اسی دور کے امام بخاری بھی اور دیگر محدثین بھی، یہ آپ یوں سمجھیے کہ تبع تابعی ہیں یہ لوگ. تو تبع تابعی کی حیثیت سے جو ہے یہ ان کا ایک مقام ہے. یہ اسلاف کے دور کے لوگ ہیں. تو تدوین کا دور جو ہے یہ اس وقت شروع ہو چکا تھا. آپ کو پتہ کہ امام شافعی نے جو ہے تدوین کی ہے، خود ان کا رسالہ بھی مدون ہے. اسی طرح ان کا کرنے چاہیے. تو میں نے آپ کو جو ہے یہ تفصیلات کچھ پیش کی ہیں. اگر اس کے بارے میں کوئی سوال ہے تو میرے خیال میں کر لیا جائے. ہاں جی، آج دور ہو کے بیٹھے سو. آج مفتی صاحب بھی کسی کا دھیان رکھ دے، ہر وقت قبضے بس ماشاءاللہ موجود ہیں. جی